اگر کسی نے اپنی اولاد کی موت پر صبر کرتے ہوئے انا للہ پڑھتے ہوئے اللہ کی تعریف کی اور کہا الحمدللہ علی کل حال، تو نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرے گا، بلکہ اللہ اس کے لیے اسپیشل کوٹا تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے اللہ نے رکھی ہے، اس کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے۔ بھائی آج دنیا کے آفر کو لینے کے لیے دوڑتے ہو، دنیا کے آفر کو لینے کے لیے آپس میں لڑتے ہو، لیکن ربانی آفر ہے، اس کو کب حاصل کرو گے؟ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 1021، بندے کی روح قبض کی جاتی ہے جب اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس بندے کی روح قبض کر لو جو ابھی شیرخواری کی مدت میں ہے۔ اللہ کی تعریف کرتا ہے بندہ، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے، اس موقع پر اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قال اللہ فرماتا ہے لملائکتہ، اپنے فرشتوں سے، قبضتم فؤاد عبدی، کیا تو نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر لیا ہے؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں نعم، اے اللہ تو زیادہ جانتا ہے، میں نے تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تو نے جو روح قبض کی ہے کوئی عام انسانوں کی نہیں، اس کی جگر گوشے کی، جو اس کی آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، نور نظر، لخت جگر، اس کی روح تو نے قبض کر لی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نعم یا ربنا، اے اللہ بے شک تو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا؟ مومن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ نے اٹھا لیا، یہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ لے گیا، تو ہمیں ناراض کیوں ہونا؟ کیونکہ اللہ جنت میں تو ملائے گا نا بھائی، ملائے گا کہ نہیں ملائے گا؟ ملائے گا، حدیث ہے، بالکل صحیحہ کی حدیث ہے، اطفال المؤمنین فی الجنہ یکفلهم ابراہیم وسارہ حتی یدفعونہم آباہم الی یوم القیامہ، ایمان والوں کے بچے، مسلمانوں کے بچے جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، جنت کے پہاڑوں میں ابراہیم اور سارہ کی تربیت اور نگہداشت میں ہوتے ہیں، حتی یدفعونہم الی آباہم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کو جنت کی طرف بلائیں گے اور سفارش کریں گے اگر ماں باپ نیک ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم اور سارہ ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے۔ ایک مومن کو یقین رکھنا چاہیے ہمارے بچے جو مر گئے وہ جنت میں موجود ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ جس طرح آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، آپ نے آنسو بہائے، آپ نے غم کا اظہار کیا اور آپ نے کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم تیری موت پر غمگین ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبِّ، ہم وہی کہتے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ آپ نے فرمایا إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، ابراہیم دنیا سے جا چکا لیکن اللہ نے جنت میں دودھ پلانے والی ماں متعین کر دی ہے۔ جو بچے بچپن میں مرتے ہیں جنت میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اللہ ابراہیم اور سارہ کی کفالت میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسلمان جب اپنے بچے کی موت پر صبر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے جگر گوشے، لخت جگر، نور نظر، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، امیدوں کا چراغ، جب اللہ نے اسے اٹھا لیا تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اس حالت میں بھی اس نے تیری تعریف کی، اس حالت میں بھی الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، جنت میں اس کے لیے اسپیشل ایک محل بنا دو، ایک بلڈنگ بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم نعمت ہے اے اللہ! اے اللہ ہمیں بھی شاکرین میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنے فیصلے پہ راضی عطا فرما، اے اللہ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے، اے اللہ جن کے بھی بچے مر گئے اللہ انہیں صبر اور عزیمت کے زیور سے آراستہ فرما۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔